بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین عزیز وقار، آج ہم مسجد شریف کے معطر و منور ماحول میں جمعۃ المبارک کی اس مختصر سے درس میں حاضر ہیں. ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے. ہر کوئی اس ماہ مکرم کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہے. یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس کا انتظار ایک بندہ مومن سال بھر کرتا ہے. یہ نیکی، برکت، بخشش، عنایت، توفیق، عبادت، صدقات و خیرات، اللہ رب العزت کی رضا، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. یہ وہ ایام ہیں جو ہمارے پاس ایک مہمان بن کر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاتے ہیں. اور ان ایام میں اللہ رب العزت ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کے صدقات و خیرات کے اجر کو کئی گنا بڑھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک انعام کے طور پر پیش فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ترغیب دی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، جو اس کی رحمت ہے، جو اس کی بخشش ہے، جو اس کا فراوانی رحمت کا دریا ہے، اس سے ضرور اپنے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. دنیا میں ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز دل کو لبھاتی ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، انسان اس کی تگ و دو کرتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اگر تمہیں کسی چیز کی طرف جلدی کرنی چاہیے یا دوڑنا چاہیے تو وہ کیا چیز ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اپنے رب کی طرف سے مغفرت کو تم دوڑو، اس مغفرت کی طرف. اور یہ ایام بڑے، جیسے نہیں کہتے یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، یہ ایام اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے بڑے زرخیز ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور اللہ فرماتا ہے إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سبحان. اور جیسے نہیں دنیا میں ہم کسی کو کہتے ہیں یار وہ وہاں پہ چیز تقسیم ہو رہی ہے، تم بھی جا کے لے لو، اور وہ بڑی وافر مقدار میں وہاں پہ ہے.
اتنا بڑا سٹاک ہے وہاں پہ، وہ ختم نہیں ہونے والی. اور اللہ فرماتا ہے میری رحمت کی طرف دوڑو اور اسے حاصل کرو. الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو. اور وہ جنت کیسی ہے؟ ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان سے بھی بڑی، جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں جتنی بڑھتی ہے. اعدت للمتقین، اور اللہ رب العزت نے یہ جو جنت ہے، یہ جو مغفرت ہے، یہ جو انعام ہے، اللہ رب العزت نے جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ نے اس کے لیے یہ ہے. وہ اکثر میں کہتا ہوں نا، اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ایک بات کہی ہے، 2 باتیں تم کرو تمہارے اعمال کو میں ٹھیک کر دوں گا. گزشتہ کسی نشست میں میں نے وہ بتائی تھی یہ بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ سے ڈرو. یہاں پہ جیسے اللہ اعدت للمتقین، یہ جو مغفرت ہے، یہ جو خوشخبری ہے، یہ جو جنت ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے. اور اب متقین کی کوالٹی اللہ نے یہ بتائی. پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو. یہ 2 کام تم کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ان کی برکت ایسی ہوگی تمہارے اعمال کو بھی ٹھیک کر دوں گا اور تمہیں بخش بھی دوں گا. یہ اللہ کا انعام ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو کبھی کبھی گزشتہ دنوں کی ایک بات ہے، کسی جنازے میں ہم تھے، وہ بستر مرگ پہ تھے، تو پرانے بزرگ تھے، تو وہ پڑھتے پڑھتے کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے ان کی روح پرواز کر گئی. تو میں نے علامہ صاحب سے بات کی، میں نے کہا ایسے ہوا، تو انہوں نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی، کہا اللہ رب العزت نے فرمایا نا، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو. اب بزرگ جو ہیں ان سے قرآن پاک بھی پڑھو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن بھی صحیح نہ تلاوت کر رہے ہوں، لیکن یہ موت شہادت دیتی ہے کہ یہ مرتے وقت وغیرہ لا یزال ان تموت، کہ آپ جب مریں ولسا ذکر، اللہ کا ذکر تمہاری زبان پہ ہو. تو یہ نشانی ہے ایک بندہ مومن کی کہ جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس جنت کی طرف، اس مغفرت کی طرف دوڑو کہ جو زمینوں اور آسمانوں سے بھی بڑی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے تیار کی ہے متقین کے لیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے. اس کی عظمت کا احساس صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ اس میں ایک جو رات ہے اللہ رب العزت نے اس کی قدر و منزلت کا کیا اندازہ بیان فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر، یہ رات جو ہے یہ کیا ہے، ہم نے قرآن کو اس میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لیلۃ القدر عظمت والی ہے اور باقی راتیں عظمت والی نہیں. ہر رات، ہر لمحہ عظمت والا ہے. اور بڑی خوبصورت ایک حدیث حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات سے 2 افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا محنتی اور بڑا عبادت گزار تھا، اس نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا. اور دوسرا جو بندہ تھا وہ اس کے 1 سال بعد شہید ہوا. تو میں خواب میں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، تو خواب میں نے دیکھا جو بندہ بڑا محنتی تھا جس نے جہاد کیا شہید ہوا، وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرا بھی ساتھ اس کے کھڑا ہے. اور فرشتے جو ہیں جو 1 سال بعد فوت ہوا اس سے جنت میں پہلے داخلے کی اجازت دیتے ہیں، اور جو 1 سال قبل فوت ہوا عبادت گزار تھا شہید ہوا اس کو اس کے بعد جنت میں داخلے کی اجازت دی جاتی ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور یہی بات لے کر میں بارگاہ رسالت معاویہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو. تو کہتے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسا کیا ہوا جو بندہ بڑا محنتی تھا شہید بھی ہوا وہ بعد میں داخل ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہلے داخل ہو رہا ہے. من ای ذالک تعجبون، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، ان میں سے ایک جو تھا وہ بڑا محنتی تھا، ثم استشہد، اور وہ شہید بھی ہوا، ودخل ھذا الاخر الجنۃ قبلہ، اور جو بعد میں فوت ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ وادرک رمضان فصام، اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اس میں روزے رکھے، وصلی کذا وکذا من سجدۃ فی السنۃ، تو کہا کہ اس نے رمضان المبارک کو پایا، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، یہ عبادات کی، تراویح کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، وصلی وکذا وکذا، مطلب یہ عبادات کی، وہ پوری ایک لسٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوائی۔ تو فرمایا وہ رمضان پانے کی وجہ سے فیما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اللہ رب العزت نے ان کے درجات میں زمین و آسمان کا فاصلہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ ایام بڑی اہمیت اور بڑی عزت کے حامل ہے، ان کی قدر کیجئے اور ان میں اللہ کے فیوز و برکات کو پانے کی کوشش کیجئے، اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اور اللہ رب العزت نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا، الا لیعبدوا اللہ، جو عبادت کرو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرو۔ اور اگر اپنی نیت کو خالص نہیں کرو گے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم، اور اللہ فرماتا ہے نا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ اس دنیا میں اسے پورا دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیں گے اگر تم ریاکاری کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا، کوئی بھی عمل کرو دیکھو کیا میری نیت اور میرا ارادہ اس چیز کے لیے ہے کہ یہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اگر کہیں ذرا سا بھی شائبہ آ رہا ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے، اس کا اعادہ کیجیے اور اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اپنا دل صاف رکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وان فی الجسد مدعۃ، اگر یہ صاف ہوگا سب اعمال تمہارے ٹھیک ہوں گے۔ اگر دل صاف نہیں ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْعَةً إِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر دل صاف ہے، اگر جسم کہتا ہے ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صاف ہے تو سارا کا سارا جسم تمہارا صاف ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ گندا ہے تو سمجھ لو سب کچھ گندا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے۔ یہ ایام ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اپنی نیت کو صاف کیجئے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اگر یہ دونوں کام کرو گے تو پھر اعدت للمتقین، وہ مغفرت اور وہ جنت تمہیں عطا کی جائے گی جو اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے تیار کی ہے۔ اور عبادات کا آپ ویسے بھی اہتمام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی، کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ جو انسان اللہ کے لیے 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اور پھر وہ تکبیر اولی بھی پا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت کتب لہ براءتان، 2 نجاتیں اللہ، 2 انعام اللہ رب العزت اسے عطا فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا ہے۔ اور 2 انعام کیا ہے؟ سب سے جو کم انعام ہے براءۃ من النار، اللہ رب العزت جہنم سے اسے آزادی نصیب فرما رہا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، اور اللہ رب العزت نفاق سے اسے آزادی فرما رہا ہے۔ یہ ایام ہیں، اس میں آپ دینی مسائل کو، دین کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر دعاؤں کو اپنی عبادات کا معمول بنا لیجیے۔
جتنی زیادہ آپ اللہ سے مانگیں گے، وہ کہا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، اللہ نے جس کو دعا کی توفیق دے دی، سمجھ لیجئے اللہ نے اس کو اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے۔ عبادات میں دعا کو، اللہ کو اس سے مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور پھر فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور سوال کرنے میں جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو چیز پسند ہے نا کہ اللہ سے مانگی جائے، وہ ہے اس سے عافیت مانگی جائے۔ وہ غالباً کسی نشست میں نے یہ بات کی تھی، حضور کے چچا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ سکھائیے کہ میں اللہ سے مانگوں۔ تو کہا چچا اللہ سے مانگا کرو، عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہفتے کے بعد یا 2 دنوں یا 4 دنوں کے بعد پھر میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا کہ اس وقت یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں تھے، کچھ صحیح اچھا وظیفہ نہیں مجھے بتا سکے۔ تو کہا یا رسول اللہ کچھ بتائیے نا، میں نے عرض کیا تھا کوئی وظیفہ بتائیے جو میں اللہ سے مانگوں، اللہ سے التجا کروں۔ تو میں چچا اللہ سے عافیت طلب کیا کروں، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے اور یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اللہ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ عافیت ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ اگر آپ کے پاس عافیت اور سکون ہے تو سب کچھ ہے، اگر عافیت نہیں ہے سب کچھ ہے تو سمجھو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آخری بات، نیکی کی طرف رغبت کیجئے، برائی سے اجتناب کیجئے۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت بھی جاری ہوتی ہے۔ تو قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ تو برائی سے اجتناب کیجئے اور عمرہ کی کوشش کیجئے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے۔ وہ بڑی خوبصورت حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ فی رمضان تعدل الحج، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے نا، لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأم سنان الانصاریہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سنان انصاریہ سے کہا ما منعک من الحج، کیا ہوا کہ تم نے حج نہیں کیا ہمارے ساتھ؟ بڑی خوبصورت بات، بکٹ رکھو۔ تو کہا قالت ابو فلان تعنی زوجہا کان لہ ناضحان، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں، ایک پہ تو میرا خامد حج کے لیے چلا گیا اور دوسرا اونٹ تھا اس کو میں استعمال کر کے اپنی زمین کو سیراب کرتے تھے، اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے نا میرے کریم آقا، ہر کوئی تو میرے ساتھ حج نہیں نہ کر سکتا، یہ شان بندہ پروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سنان پھر فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة او حجة معی، فرمایا رمضان میں عمرہ کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ حج کر، یہ اعزاز اللہ نے ہر کسی کو عطا کر دیا۔ اس لیے عبادت کی کوشش کیجیے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس عبادت کی طرف دوڑیے، اس عبادت کی طرف کوشش کیجیے۔ مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور جنت کی کوشش کیجیے کہ جس کو اللہ رب العزت نے الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، جو زمین و آسمانوں سے بھی بڑی ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام کے فیوض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتے ادا فرمائے۔